अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। बहावलपुर में दिल चीर देने वाला एक वाकया पेश आया है। 1 अगस्त को असर के टाइम बहावलपुर के इलाका तलहड़ की एक मुकामी मस्जिद है, वहाँ पर बाकायदा तौर पर ऐलान होता है कि तस्लीम बीबी ज़ौजा मोहम्मद बशीर रिज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा चुकी हैं, जिनका नमाज जनाजा शाम 5 बजे मुकामी मस्जिद में अदा किया जाएगा। ये ऐलान पूरे इलाके ने, पूरे तलहड़ ने सुना और सुनने के बाद जो औरतें थीं वो बहुत हैरान और परेशान हुई कि इसको क्या हो गया अचानक ही। ये तो अच्छी खासी थी तस्लीम, अभी कल ही तो हमें मिली है, हमसे गपशप मार रही थी। खैर जल्दी जल्दी सारी उठती हैं, इकट्ठी होती हैं और तस्लीम के घर चले जाती हैं। अब तस्लीम के जब घर जाती हैं तो वहाँ पर इसके वालिद हैं, वालिदा हैं, शौहर है, बाकी रिश्तेदार हैं, कुछ बरादरी के लोग आ चुके, कुछ आ रहे हैं। तो जाकर ये खवातीन पूछती हैं क्या हो गया तस्लीम को। घर वाले सब लोग क्या कहते हैं, तस्लीम तो बड़ी शदीद बीमार है काफी दिनों से, आप लोगों को नहीं पता? ये तो दवाई शवाई खा रही है काफी देर से, रात सोई है, दवाई शवाई खाई है, बातें शातें कर रही थी, रात में हार्ट अटैक हुआ है, सुबह हम आवाजें देते रहे तो उठी ही नहीं, हमने आगे होकर देखा तो हम में मौजूद ही नहीं थी, फौत हो चुकी थी। औरतें कहती हैं कि अगर इतनी बीमार थी, दवाइयां खा रही थी, तो इसने तो कभी बताया नहीं, ना हमें कभी नजर आया, कल तक तो हट्टी कट्टी थी। तमाम घर वाले कहते हैं कि यहाँ पर क्या पता चलता है, जो अल्लाह को मंजूर वो हो गया, इंसान का बस तो नहीं है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, चली गई। अब घर वाले जब सब यही कहते हैं तो तमाम खवातीन कहती हैं कि बात तो ठीक है, अल्लाह की मर्जी है, जिसको रखे जिसको ले ले। ये बात थाने भी पहुंच गई। एसएचओ के घर तक फौरन अपनी नफरी लेते हैं, थाना लगता है इनको कायमपुर, नफरी लेके पहुंच जाते हैं सीधा उस घर में जहां पर तदफीन की, गुस्ल की तैयारियां की जा रही होती हैं। आते सर पूछती है पुलिस खातून को क्या हो गया, कैसे फौत हो गई? तो जवाब देती है बरादरी दिल का दौरा पड़ गया है, फौत हो गई हैं। पुलिस कहती है अच्छा आप ऐसा करें, मुझे वो पर्चियां तो दिखा दें डॉक्टर की, जिस पर डॉक्टर्स लिख कर देते होंगे कि ये दवाई खा लो, डिस्क्रिप्शन होगी, आए बाएं शाएं, अभी पता नहीं कहाँ पड़ी है, दूर होंगी, देते हैं। पुलिस कहती है कितने अरसे से बीमार है? काफी अरसे से बीमार है। जब कोई इंसान काफी अरसे से बीमार होता है ना तो उसकी एक पर्ची नहीं होती, उसकी कई पर्चियां होती हैं। पुलिस कहती कोई एक टेस्ट रिपोर्ट डॉक्टर की पर्ची कुछ तो दिखाएं। घर वाले कुछ भी ना दिखा पाए और कहते हैं कि भाई हम तो पहले बड़े परेशान हैं, आप ऊपर से इस तरह कर रहे हैं। पुलिस को जो शक था वो और मजबूत हुआ कि ये क्या चक्कर है भाई। पूरी फैमिली से कहा गाड़ी में बैठें और बाइज्जत तरीके से थाने आ जाएं, हमने आपसे पूछगिछ करनी है। इनको बिठाया, सभी लोगों को थाने बुला लिया। मैयत तैयार हो चुकी थी गुस्ल करके, उसको कहा कि पहले हॉस्पिटल जाएगी, पोस्टमार्टम होगा, फिर तदफीन होगी। तो जनाब मैयत को हॉस्पिटल भिजवाया पोस्टमार्टम करवाने के लिए। अब जितनी देर में पोस्टमार्टम होना था उतनी देर में पुलिस ने इनसे की अपने अंदाज में पूछगिछ। पुलिस ने जरा थोड़ा सा सीरियस होकर पूछा तो जनाब सच उगल दिया। बताते हैं शौहर का नाम है मोहम्मद बशीर। मोहम्मद बशीर, इसके वालिद जो हैं उनका नाम है मोहम्मद तालिब और एक सगा भाई जिसका नाम है सकलैन। ये तीनों कहते हैं हमने मिलकर इसको मारा है, हम कातिल हैं, यानी इकबाल जुर्म करते हैं। पुलिस कहती है चलो बताओ चक्कर क्या है, तस्लीम को तुम लोगों ने मारा क्यों है? शौहर कहता है मैं बताऊंगा। बताता है, कहता है कि मेरी एक दादी है, उनका नाम है अल्लाह वसाई, उम्र उनकी तकरीबन 91 इस तरह है और बहुत बूढ़ी है, ज़ईफ है। उनके कहने पे मैंने इनको कत्ल किया है। पुलिस कहती है 90 साल, उसको बेचारी को क्या होश, और वो क्यों तुम्हें कहेगी कि इसको कत्ल करो? सारी बात बताओ मुझे, तुम्हारी बात कोई समझ नहीं आ रही। फिर आगे से कहता है मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मेरी दादी ने कहा था कि तुम्हारी बीवी जो है इसके बहुत से राज हैं। मेरी दादी इसके तमाम राजों को जान गई थी। मेरी शादी को एक अरसा हो गया, आज तक वो राज मुझे ना पता चल सके। मेरी बीवी बड़ी चालाक थी, इसने वो सारे राज न सिर्फ मुझसे छुपाए हैं बल्कि अपने वालिदैन से भी छुपा रखे थे, अपने माँ बाप बहन भाइयों से भी छुपाए हुए थे, कि बहुत ज्यादा चालाक थी। पुलिस ने पूछा मुद्दे पर आओ, चलो तुम शौहर हो, तुम कसाई बने। वो बाप भी कसाई बन गया और भाई भी कसाई बन गया। सीधी बात जो है वो बताओ, वो राज क्या थे? मेरे लिए और आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, पुलिस के लिए भी यही इंपॉर्टेंट था। राज हकीकत में सच्चे थे या फिर दादी की ज़ईफुल उम्री की वजह से महज वहम पर मबनी थे? सुनिए, शौहर कहता है कि मेरे घर पर मेरी दादी अल्लाह वसाई 90 साला ये रहती हैं, मेरी बीवी रहती है
اور میں رہتا ہوں۔ میرے گھر شادی کے بعد اولاد پیدا نہیں ہوئی اور میرے والدین بھی میرے ساتھ نہیں رہتے، وہ دوسرے بھائی کے ساتھ رہتے ہیں۔ میری بیوی کا پورا نام ہے تسلیم اور ایگزیکٹلی ایج ہے اس کی 26 سال۔ پولیس کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے آگے بتاؤ۔ میری جو دادی ہے نا وہ بہت ایکٹیو ہے۔ میری دادی مجھے کہتی تھی بشیر پتر جدو تو باہر جانا ہے تیری بڈھی فون پھڑ دیے تے سارا سارا دن فون تے ہس ہس کے گلاں کر دیے، ہو رہے کدے نال گلاں کر دیے۔ میں نے یہ بات اپنی بیوی سے پوچھی، میں نے کہا مسلم کس سے فون پر باتیں کرتی ہو تم سارا سارا دن اور ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہو؟ آگے سے مجھے میری بیوی نے کہا کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ میں نے کس سے باتیں کرنی ہے؟ میں تو اپنے امی ابو سے جو بات کرنی ہوتی ہے ضروری وہ کر لیتی ہوں، چھوٹی موٹی کال ہوتی ہے وہ تو لمبی بھی نہیں ہوتی۔ یہ کیا آپ کو دادی سارا دن الٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی ہیں؟ شوہر کہتا ہے مجھے یقین آ گیا کہ ہو سکتا ہے میری دادی بوڑھی ہو گئی ہے، اب ایسے ہی آئیں بائیں شائیں کرتی رہتی ہے۔ میں نے یقین کر لیا۔ ایک دن دادی کہتی ہے پتر اتھے آ ذرا میرے کول بیٹھ جا۔ آج میں بیٹھ گیا۔ مجھے کہتی ہیں آج ہے دوپہری 3 بجے گھروں گئی ہے تو شامی 5 بجے گھر آئی ہے، تیرے آن تو تھوڑی دیر پہلے۔ جان لگے میں نے دسیا کوئی نہیں کتنے چلیاں تو تیار شہر ہو کے گئی سی۔ میں نے یہ سنا مجھے پھر شک ہوا کہ دادی کو کیا پڑی ہے کہ وہ جھوٹ شکایتیں لگائیں سی۔ یہ 2 گھنٹے گئی تو گئی کہاں اور مجھے بھی نہیں بتایا۔ میں نے کہا اچھا دادی آج میں سیریس ہو کے پوچھاں گا۔ میں گیا اپنی بیوی کے پاس، میں نے کہا کہاں گئی تھی آج تم؟ دوپہر کو گئی ہو، شام 5 بجے آئی ہو، کہاں گئی تھی؟ کہتی کہیں بھی نہیں گئی، میں تو گھر پر تھی۔ میں نے کہاں جانا ہے، میں تو کام کر رہی ہوں گھر کا۔ میں نے کہا سیدھی طرح بتا دو ورنہ پتا مجھے سب کچھ چل گیا، تم کہاں گئی تھی، کس سے ملنے گئی تھی، کس کے ساتھ گئی تھی؟ اس کے باوجود میری بیوی اتنی پکی تھی، اس نے کہا میں تو گئی نہیں، آپ کیوں میرے پہ الزام لگا رہے ہیں؟ میں خاموش ہو گیا۔ اب یہ آپس میں پولیس ہے اور وہ تینوں سامنے کھڑے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے۔ پولیس والا کہتا ہے لمبی چوڑی باتیں نہ کرو، وقوع بتاؤ، وقوع والے دن کیا ہوا تھا؟ پھر یہ جناب بتاتا ہے 1 اگست کو میرا کام جلدی ختم ہو گیا اور میں گھر آ گیا۔ میرے پاس ہمیشہ ایک چابی ہوا کرتی ہے جو جیب میں ہوتی ہے تاکہ کسی کو دروازہ کھولنا نہ پڑے، میں چابی لگاتا ہوں اندر آ جاتا ہوں۔ میں نے چابی لگائی، دروازہ کھولا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی ہاتھ میں فون پکڑا ہوا ہے، ہنس ہنس کے چہک چہک کے فون پر کسی آدمی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے سوچا اوہو دادی تو ٹھیک ہی کہتی تھی۔ میں نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ میں نے پوچھا کون ہے جس سے فون پر باتیں کر رہی ہو؟ تسلیم ہڑبڑا گئی، یہ بلینک ہو گئی، ہکی بکی، اس کو جواب نہیں دینا آیا۔ میں نے کہا ٹھہر جا ذرا، ٹھہر جا۔ میں نے فوراً اس کے باپ کو فون کیا، اس کے بھائی کو فون کیا، میں نے کہا جلدی گھر آؤ ایمرجنسی ہے۔ وہ دونوں میرے گھر آئے، میں نے ان کو بٹھایا، سامنے تسلیم کو بھی بٹھایا اور میں نے کہا ایک عرصے سے میری دادی ایسے کہہ رہی ہے، میں نے یقین نہیں کیا، آج میں نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، کسی آدمی سے فون پر گپے مار رہی تھی، بڑی واہیات گفتگو کر رہی تھی ہنس ہنس کے۔ ہم تینوں نے مل کر اس کو مارا۔ جب ہم نے اس کی خوب پھینٹی لگائی پھر کہتی میں بتاتی ہوں، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم نے کہا یہ بیٹھ جا ادھر، ساری بات بتا، اب نہیں ماریں گے۔ کہتی ہے ایک لڑکا ہے اس کا نام ہے محمد نواب ماہور، مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے، میں اس سے فون پر باتیں کرتی ہوں اور اسی سے ملنے کے لیے بھی میں جاتی ہوں چوری چوری۔ میں نے جیسے نام سنا نواب ماہو، آدمی، ملاقاتیں، گپیں، میں آپ سے باہر ہو گیا، مجھے نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کیا۔ اسی کا دوپٹہ پکڑا میں نے، اس کے گلے میں یوں کر کے باندھا، گرا لگا دی، ظاہر ہے اس کا سانس بند ہو گیا۔ اس کے باپ کو بھی بہت غصہ آیا ہوا تھا اور اس کے بھائی کو بھی۔ باپ اور بھائی نے اس کے دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں پکڑی اور میں نے گلے سے خوب زور لگا کے اس کا گلا دبا دیا۔ کچھ دیر تڑپنے کے بعد اس نے ہلنا بند کر دیا۔ ہم نے کہا چلو مر گئی۔ جیسے ہی یہ مر گئی ہم نے کہا ہماری تو عزت کا اس نے جنازہ نکال دینا تھا اگر ہم یہ کام نہ کرتے۔ ہم بڑے مطمئن تھے اس ٹائم کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ برادری میں، تلہڑ پورے میں، بھاولپور میں لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی بیوی کسی آدمی سے لگی ہوئی ہے، تو ہم نے اپنی عزت بچائی۔ اب اس میں پولیس کا کردار یہ ہے کہ پولیس نے پرچہ تو درج کیا ہے لیکن اس کی فیملی سے مدعی نہیں بنایا۔ بہت اچھی بات ہے، ریاست خود مدعی بنی، ان میں سے کوئی سب انسپکٹر یا ASI اس مقدمے کا مدعی بنا ہے۔ اس مقدمے میں 302 تو لگائی گئی قتل کی ڈیفینیٹلی، ساتھ میں 311 بھی لگائی گئی ہے۔ ملزمان پولیس کی حراست میں ہیں، گرفتار ہیں۔ یہ ہے سارے کا سارا وقوع۔ قتل کرنا الاؤ نہیں ہے، شادی شدہ عورت کو کسی اور آدمی سے باتیں کرنا بھی الاؤ نہیں ہے۔ مجھے آج تک یہ بات ہی سمجھ نہیں آئی کہ ایک شادی شدہ عورت شوہر کے ہوتے ہوئے غیر آدمی سے فون پر باتیں کر کیسے لیتی ہے؟ کیا جب وہ اس کو ہیلو کرتی ہے یا باتیں کرتی ہے اس کے ذہن میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے دل میں اپنے شوہر کی تصویر نہیں آتی؟ مردانہ آواز جب فون میں آتی ہے تو اپنے شوہر کی آواز نہیں آتی؟ کیسے گپے مار لیتی ہے اور پھر پتہ نہیں کیا کیا وعدے قسمیں کھاتی ہیں اور گھروں سے بھاگ جاتی ہیں بچے لے کے۔ یہاں تک تو عورت کی ہم بات کرتے ہیں کہ غلط ہے،
مجھے ان بندوں کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے جو کسی کی بیوی کو کیسے کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں. غیرت کا مظاہرہ ہی کوئی نہیں. آپ کیسے کسی کی بیوی کو کہتے ہیں مجھے تم اچھی لگتی ہو؟ ہمارے ہاں بہت تلخ بات کرنے لگی ہوں، لیکن 2 منٹ کے لیے میری اس بات کو سوچنے کے بعد سوچئے گا کہ میں نے ٹھیک کہا یا غلط کہا ہے. کھانا کوئی کھا لے اور تھوڑا بہت پلیٹ میں بچ جائے تو وہ بچا ہوا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا. آپ کیسے کسی کے بچوں کی ماں، کسی کی بیوی، اس کو کہتے ہیں کہ تم میری ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنا معیار بہت گندا ہے، اس لیے آپ کسی کو بہکاتے ہیں، خراب کرتے ہیں. غلط بات ہے، دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے ٹوٹلی رانگ ہے. نہ یہ حرکت کرتی نہ باپ بھائی قاتل بنتے، اور نہ یہ معاملات ہوتے، اور نہ پورے تلہڑ میں تھو 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 ہو رہی ہوتی جس سے بچنے کی کوشش کی گئی تھی. شکریہ.